بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین ایک نیک عورت تھی۔ طویل عرصہ بیماری کے بعد انتقال کر گئی۔ غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا کہ جلدی میت کو غسل دے تاکہ جنازہ پڑھایا جا سکے۔ دوران غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت نے پکڑ لیا۔ بہت کوشش کی لیکن ہاتھ نہ چھوٹا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے۔ امام صاحب کو بلایا گیا تو انہوں نے یہ لرزہ خیز انکشاف کیا کہ آج صبح سے ہی میرا دل غم سے بہت بوجھل تھا اور رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس وقت دماغ پر تھکن سوار ہو چکی تھی۔ میری بہنوں جیسی جیٹھانی آج قضائے الہی سے انتقال کر گئی تھیں اور ان کے انتقال نے مجھے غم سے نڈال کر رکھا تھا۔ ایک طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد آج وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یوں تو وہ کافی عرصے سے بیمار تھی لیکن گھر میں ان کی موجودگی کی وجہ سے ایک خاص قسم کی برکت اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ مجھے تو وہ بالکل اپنے بڑی بہنوں کے جیسی عزیز تھی۔ میں جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو تب انہوں نے ہی مجھے خوش آمدید کہا تھا اور یہاں پر انہوں نے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح میرا خیال رکھا کہ مجھے ایک نئی جگہ پر بالکل اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی بلکہ میرا دل لگ گیا تھا، اور ایسا صرف یاسمین بابی کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ کتنے ہی مہینے انہوں نے مجھے کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ وہ مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح پیار اور محبت سے رکھتی تھیں۔ حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے اتنی بڑی نہیں تھیں لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک خاص شفقت اور نرم مزاجی تھی جس نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ ہم دیورانی اور جیٹھانی ہیں، بلکہ ہمیں بہنوں سے ہی تشبیہ دی جاتی تھی اور ہم دونوں اسی میں خوش تھے۔ ان کی وجہ سے میرا اپنا مزاج کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ میں جو شادی سے پہلے اکھڑ مزاج اور کافی حد تک تنگ مزاج کی حامل تھی، شادی کے بعد میرا مزاج بھی تبدیل ہو گیا تھا اور اپنی جیٹھانی سے میں نے کافی کچھ سیکھا تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ ہمارے درمیان انسیت اور محبت بڑھتی رہتی تھی۔ میری جیٹھانی یاسمین بابی کے دو ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جن کی عمر بالترتیب 10 اور 8 سال تھی۔ یاسمین بابی ان دونوں سے بے حد پیار کرتی تھیں اور مجھے خود بھی وہ دونوں بہت پیارے تھے۔ ابھی میرے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی تھی، میری شادی کو 2 برس ہو چکے تھے جب ایک دن اچانک یاسمین بابی کچن کا کام کرتے ہوئے چکرا کر گر گئیں۔ میں چونکہ ان کے قریب ہی تھی اسی وجہ سے ایک دم پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ میری چیخ بلند ہو گئی کیونکہ یاسمین بابی بہت زور سے زمین پر آ کر لگی تھی۔ میری چیخ سن کر یاسمین بابی کے دونوں بچے بھی دوڑے چلے آئے اور جب انہوں نے اپنی ماں کو اس طرح سے زمین پر گرے ہوئے دیکھا تو اور وہ بھی جیسے بے حد پریشان ہو چکے تھے، تبھی مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے فوراً بدحواسی میں اپنے جیٹ کو کال کر دی اور انہیں بتایا کہ یاسمین بابی اس طرح کچن میں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں، آپ جلدی آئیں یا کسی ڈاکٹر کو بلا دیں۔ میرے جیٹ بھی میری کال سن کر پریشان ہو گئے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوا سے باختہ ہو کر فوراً گھر آ گئے۔ یاسمین بابی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے اور تبھی وہ انہیں اٹھا کر ہسپتال کے لیے بھاگ گئے۔ وہاں پر یاسمین بابی کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ مختلف ٹیسٹ ہوئے اور جن کی رپورٹس کے انتظار کا لمحہ بلمحہ بہت بھاری گزر رہا تھا۔ یاسمین بابی مسلسل بے ہوش تھیں اور یہ پریشانی کی بات تھی۔ رپورٹس آئیں تو پتہ چلا یاسمین بابی کے دماغ میں ایک رسولی بن رہی ہے جو کافی خطرناک ہے اور اگر بروقت اس کا آپریشن نہیں کروایا گیا تو یقیناً اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خوشیوں بھرے گھرانے کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ہر کوئی اس وقت پریشان تھا۔ میرے جیٹ تو بے تحاشا پریشان تھے کیونکہ وہ یاسمین بابی سے بہت محبت کرتے تھے اور اب ان کی اچانک بیماری نے جیسے انہیں بھی کمزور کر کے رکھ دیا تھا اور وہ جیسے اندر سے ڈھہ گئے تھے۔ فی الفور آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اور میرے جیٹ نے بہت مشکلوں سے رقم کا بندوبست کر لیا لیکن یاسمین بابی کا آپریشن بھی کامیاب نہیں ہو پایا کیونکہ رسولی دماغ کے بہت اندرونی حصے میں تھی اور ڈاکٹر جتنی نکال سکتے تھے آپریشن کے ذریعے اتنی نکال دی تھی۔
क्योंकि अगर वो ज़्यादा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते तो इस तरह दिमाग को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इसी वजह से डॉक्टर ने बाकी रसौली को दवाइयों के साथ ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी। लेकिन एक लंबे अरसे तक दवा खाने और ड्रिप्स लगवाने के बावजूद यास्मीन भाभी की सेहत बहाल ना हो सकी, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ती जा रही थी। इनकी गिरती हुई सेहत और मुसलसल कमज़ोरी इस बात की गवाह थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और तकलीफ़ में मुब्तला हैं। जबकि इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद वो फिर भी नमाज की पाबंद थीं। उन्होंने बीमारी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, और वो इसी खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करती जिस तरह वो सेहतमंदी में नमाज पढ़ा करती थीं। और मैं हमेशा रिश्क से उन्हें देखती थी, क्योंकि मैं खुद अक्सर कामों की ज़्यादती की वजह से नमाज पढ़ना भूल जाती थी, और भाभी बीमार होने के बावजूद नमाज पढ़ती थी। तकरीबन 3 साल इस बीमारी में गुजारने के बाद यास्मीन भाभी आज अल्लाह को प्यारी हो गई, और सुबह से इनका पुरसा देने के लिए मोहल्ले वाले के अलावा रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब सब गाहे बगाहे घर पर आ रहे थे। इस वक्त यास्मीन भाभी को गुस्ल के लिए ले जाया जाने लगा था, तो मैं भी इनके साथ हो ली, क्योंकि मुझे वो बहनों की तरह अजीज़ थीं, और मैं चाहती थी कि इनकी आखिरी रसूमात अपने हाथों से अदा करूं। गुस्ल देने के लिए ख़ास तौर पर एक औरत को बुलवाया गया जो इस काम में माहिर थी, और इसे गुस्ल के सारे आदाब आते थे। तभी अचानक गुस्ल देते हुए न जाने क्या हुआ कि यास्मीन भाभी ने इस औरत का हाथ पकड़ लिया। ये बहुत अजीब बात थी जिसने सबको अपनी अपनी जगह सकते में मुब्तला कर दिया था। हम 3 औरतें गुस्ल देने वाली के अलावा वहाँ पर मौजूद थीं, और तीनों की तीनों दंग रह गईं, परेशान हो गईं, क्योंकि ऐसा तो किसी ने गुमान में भी नहीं किया था कि कोई मुर्दा किसी जिंदा औरत का यूं हाथ थाम लेगी। ये सब वहमो गुमान से परे का वाकया था। एकदम खौफ ने हमारे हवास छीन लिए थे, रंग फक हो गया था, और इस वक्त हम तीनों घबरा कर पीछे हट कर खड़ी थी। जबकि गुस्ल देने वाली औरत का तो बुरा हाल था। वो तो चीखते चिल्लाए जा रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो इसका हाथ यास्मीन भाभी के हाथ की गिरफ्त से छूट रहा था, और ना ही वो चलाना बंद कर रही थी। हम खुद बेहद परेशान हो चुकी थीं कि अब क्या किया जाए। फिर हम तीनों औरतों ने बारी बारी मिलकर जोर लगा लिया, लेकिन यास्मीन भाभी के हाथ ने मजबूती से इस औरत का हाथ पकड़ रखा था, और वो किसी भी सूरत वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। न जाने कि क्या मामला था, आखिर ऐसा क्या हो गया था। बाहर से बार बार मर्दों के पैगाम आ रहे थे, क्योंकि वो लोग जनाजा ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे, और हमें गुस्ल में ही इतनी देर लग गई थी कि मजबूरन उन्हें पैगाम भेजना पड़ा। तभी मेरे जेठ ने गुस्से से मुझे कहा, जल्दी गुस्ल दे दो, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, नमाज के बाद जनाजा होगा, और अजान कब की हो चुकी है। जबकि मैं रोते हुए इनके पास गई और कहा, भाईजान, दरअसल बात यह है कि गुस्ल देने देते वक्त यास्मीन भाभी ने गुस्ल देने वाली औरत का हाथ थाम लिया है, और अब कितनी देर हो चुकी है। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो गुस्ल देने वाली औरत का हाथ नहीं छोड़ रही। ना जाने क्या बात है, हमारी कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हो रही है। मेरी बात सुनकर मेरे जेठ भी हैरान रह गए और कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? यास्मीन तो इस दुनिया से गुजर चुकी है, तो कैसे वो एक जिंदा औरत का हाथ थाम सकती है? यकीनन तुम अपने हवासों में नहीं हो। जबकि मैंने इन्हें कहा, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप अंदर आकर खुद देख लें। हमने भाभी का वजूद कपड़े से ढक दिया हुआ है, क्योंकि इनका गुस्ल मुकम्मल हो चुका था। अब सिर्फ कफन पहनाना बाकी है। आप एक बार आकर देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं सच कह रही हूँ और अंदर क्या सूरत हाल है। मेरे जेठ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे इन्हें मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो, लेकिन फिर वो कुछ सोच कर अंदर आकर देखने लगे। तो ये देखकर इनकी भी हैरत की इंतहा ना रही कि वाकई यास्मीन भाभी ने गुस्ल देने वाली औरत का हाथ थाम रखा था।
तभी वो हैरत के झटके से संभलने के बाद कहने लगे, मैं ऐसा करता हूँ, हिम्मत करके खुद ही ये हाथ निकाल देता हूँ, क्योंकि बाहर मर्द इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे में मज़ीद देर करना मुनासिब नहीं है। मैं किसी को ये बता भी नहीं सकता, वरना लोग ना जाने यास्मीन के बारे में कैसी कैसी बातें सोच लेंगे। ये कहकर मेरे जेठ आगे बढ़े और यास्मीन भाभी का हाथ इस गुस्ल देने वाली औरत के हाथ से अलग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इनकी कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। वो बहुत ज्यादा जोर लगा चुके थे, लेकिन यास्मीन भाभी ने इस औरत का हाथ नहीं छोड़ा। गुस्ल देने वाली औरत भी इस दौरान शदीद तकलीफ का शिकार हो रही थी, लेकिन किसी तौर पर भी इसका हाथ अलग नहीं हुआ था। अब की बार तो मेरे जेठ भी परेशान हो गए और कहने लगे, आखिर ये सब क्या है, ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं है। उन्होंने हम तीनों औरतों की तरफ देख कर पूछा, लेकिन हमें तो खुद मालूम नहीं था कि आखिर ये सब क्या हुआ है। हम भी पहली बार ही इस तरह की सूरत हाल का शिकार थीं। गुस्ल देने वाली औरत का बुरा हाल था। इसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे मामला गंभीर होता जा रहा था। मेरे जेठ भी सोच में मुब्तला थे कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी कहने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं किसी से इस बारे में पूछता हूँ। मेरे जेठ परेशानी से ये कहते हुए बाहर चले गए और हम खुद भी वहां पर परेशान खड़ी दुआ मांग रही थी कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। तभी कुछ देर के बाद वो वापिस आए और कहने लगे, मैंने अपने एक दो करीबी अजीज़ों से और दोस्तों से इस बारे में पूछा है, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, बल्कि सब इस बात पर हैरान हैं और यकीन करने को तैयार नहीं कि ऐसा मुमकिन है। लिहाजा यही फैसला हुआ है कि मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया जाए और इनसे बात करके इस मामले का हल निकाला जाए। तो मैं इन्हें ही लेने के लिए जा रहा हूँ। जनाजे का ऐलान अब बाद में किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि ये मामला कैसे हल होता है और कब जनाजा होता है। इसलिए आप लोग परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। मेरे जेठ मुझे तसल्ली देते हुए वहाँ से चले गए थे और मैं परेशानी से अपने सामने दिखाई देने वाले मंजर को देख रही थी। एक मुर्दा औरत एक जिंदा औरत का हाथ पकड़े हुए थी। आखिर ये सब क्या था, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस बात की समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर इसी इंतज़ार में गुजर चुकी थी और मेरे जेठ अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मेरे साथ जो मौजूद दो औरतें थीं, वो तो यहाँ से अब जा चुकी थीं। सिर्फ मैं, यास्मीन भाभी की मैयत और गुस्ल देने वाली औरत ही वहाँ पर मौजूद थे। तभी मेरे जेठ आ गए और कहने लगे, मैं इमाम साहब के पास गया था, वो नमाज में पढ़ाने में मसरूफ़ थे, इसलिए वक़्त लग गया। अब इनको साथ ही लेकर आया हूँ। वो एक बार ये मंजर देखना चाहते हैं, तो मैयत को अच्छी तरह ढक दो। मेरे जेठ ने मुझे कहा, तो मैंने इनकी हदायत पर अमल किया और खुद भी अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़कर एक तरफ खड़ी हो गई थी। तभी इमाम साहब अंदर आए। उन्होंने एक नज़र मैयत को देखा और मैयत के करीब मौजूद इस गुस्ल देने वाली औरत को देखा। तभी वो कहने लगे, आखिर ये सारा मामला कैसे पेश आया, आप मुझे ज़रा तफसील बताएं। इमाम साहब ने गुस्ल देने वाली औरत से कहा। तो वो कहने लगी, इमाम साहिब, मैं तो इन्हें गुस्ल दे रही थी और इस वक्त इनके हाथ अच्छी तरह धो रही थी, जब अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैं घबराई और मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ इनके हाथ से निकल नहीं रहा था। इस वक्त से मैं मुसलसल यही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है और अब तो मैं बाकायदा खौफजदा हो रही हूँ। ना जाने ये क्या मामला है। आज तक मैंने इतनी मुर्दा औरतों को गुस्ल दिया है, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है और मैं शदीद खौफजदा हूँ। मुझे बताएं, इसका क्या हल है। मेरा हाथ इनके हाथ से अलग होगा कि नहीं। मुझे बताएं इमाम साहब।
یہ کہہ کر وہ غسل دینے والی عورت رونے لگی، جبکہ امام صاحب سوچتی ہوئی نگاہوں سے غسل دینے والی عورت کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے، اس دوران کوئی اور بات تو نہیں ہوئی؟ میں نے نا سمجھی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں امام صاحب، اور تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ امام صاحب جو ایک ہاتھ سے تسبیح کر رہے تھے، پھر سے غسل دینے والی عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، مجھے سچ سچ اور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، جب تم اسے غسل دے رہی تھی، اس دوران تم نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی ایسی بات کہی ہو جو اس عورت کے متعلق ہو اور اسے ناگوار گزر سکتی ہو، تو مجھے بتاؤ۔ اس عورت کے حوالے سے تم نے کوئی بھی ایسی بات کہی ہے تو مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر میت نے تمہارا ہاتھ کیوں تھاما ہے، پھر ہی اس کا کوئی حل نکل سکے گا، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ امام صاحب نے اس غسل دینے والی عورت سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد ذرا شرمندہ سے انداز میں بولی، امام صاحب، میں نے اور تو کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنی ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس عورت کے ایک مرد کے ساتھ تعلقات تھے، کیونکہ یہ اکثر اس کے ساتھ بہت ہنس کر باتیں کرتی تھی اور جب بھی اس کے ساتھ دکھائی دیتی تو بہت خوش لگتی تھی۔ اس غسل دینے والی عورت کی بات سن کر میرے جیٹھ ایک دم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر یہ الزام لگانے کی؟ وہ ہرگز ایسی نہیں ہے، اس جیسی نیک پارسا اور مذہبی عورت تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی ہے۔ میں تو بہت خوش قسمت تھا کہ مجھے یاسمین جیسی عورت ملی، جس نے میرے گھر کو جنت بنا کر رکھ دیا۔ اللہ نے اسے ایک آزمائش میں مبتلا کیا اور اس کی بیماری کو اس کے لیے آزمائش بنا کر میرے لیے بھی مستقل عبرت بنا دیا ہے، لیکن میں اس سے خوش ہوں۔ مجھے اس پر کوئی شک نہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نیک عورت تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے جیٹھ نے غصے سے اس غسل دینے والی عورت کو کہا، وہ اس وقت اتنے غصے میں تھے جیسے اس عورت کو مار ہی ڈالیں گے۔ تبھی وہ رونے لگی۔ امام صاحب اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کے اس مرد کے ساتھ تعلقات تھے؟ جبکہ امام صاحب کی بات سن کر میں اور میرے جیٹھ عالم حیرت میں مبتلا ہو گئے، جبکہ وہ غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں، مجھے یقین تو نہیں ہے۔ اس کی آواز آہستہ تھی اور لہجہ پست تھا۔ تبھی امام صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات تھے؟ اب کی بار پھر سے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 3 بار امام صاحب نے اس سے یہی سوال کیا اور تینوں بار اس نے نہ میں جواب دیا۔ تب امام صاحب نے اسے کہا، کیا تمہارے پاس اس عورت کے خلاف کوئی گواہی ہے جو یہ ثابت کر دے کہ اس عورت کے کسی مرد سے تعلقات تھے؟ اب کی بار بھی غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب کی بار اس کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ امام صاحب نے اس سوال کو 3 بار دہرایا اور تینوں بار اس عورت نے نہ میں جواب دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے، اے جاہل عورت، تیری اس گمراہ کن اور گھٹیا بات کی وجہ سے اس نیک اور پارسا عورت نے تیرا ہاتھ تھاما ہے، کیونکہ تو نے اس پر بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اور بہتان اور تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اللہ تجھے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہوتا یا پھر کوئی گواہ موجود ہوتا تو تیری بخشش ہو جاتی، لیکن اب تیری بخشش ہونا ممکن نہیں ہے، تا وقت کہ تجھے سلامی اور شرعی سزاؤں کے مطابق سزا ملے، ورنہ پھر تجھے اسی طرح اس میت کے ساتھ دفنانا پڑے گا۔ اس عورت کے نیک ہونے کا یہی ثبوت کافی ہے کہ اس نے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ امام صاحب نے جب یہ بات کہی تو اس عورت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، امام صاحب، مجھے معاف فرما دے، میں نے واقعی نادانی اور غلط فہمی میں یہ بات کہہ دی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے ایک مردہ عورت پر بہتان لگایا، اللہ مجھے اس کے لیے معاف کرے۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار یہی کلمات کہہ رہی تھی اور امام صاحب سے معافی کی طلبگار تھی۔ تبھی امام صاحب کہنے لگے،
تمہیں ایسے معافی نہیں ملے گی، یا تو تمہیں اس کے ساتھ قبر میں دفن ہونا پڑے گا، یا پھر شرعی سزاؤں کے مطابق تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے بعد ہی وہ تمہاری سزا معاف ہوگی۔ امام صاحب کے کہنے پر وہ عورت ایک دم تڑپ گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں امام صاحب، 80 کوڑے یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں کیسے برداشت کروں گی؟ میری ناتواں جان ہے اور میں بیمار رہتی ہوں، میں تو کبھی اپنی وجود پر اتنے کوڑے نہیں کھا سکتی۔ اس عورت نے رحم طلب نظروں سے میری اور میرے جیٹ کی طرف دیکھا، جبکہ امام صاحب کہنے لگے، اگر تم کوڑے کھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں اس عورت کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑے گا، کیونکہ میت تمہارا ہاتھ کسی صورت نہیں چھوڑ رہی۔ تم نے اس کے اوپر الزام تراشی کی اور بغیر گواہ کے اس کے اوپر بہتان لگایا، اس وجہ سے وہ اپنے لیے انصاف کی طلبگار ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں قبول ہوگا، یا تو کوڑے کھا لو اور یا پھر میت کے ساتھ دفن ہو جاؤ۔ امام صاحب نے جیسے اس عورت کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا تھا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، تبھی اس نے بادل ناخواستہ کوڑوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہنے لگی، امام صاحب ٹھیک ہے، آپ مجھے 80 کوڑے مار لیں، شاید یہی میری سزا ہے اور یہ مجھے سزا قبول ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا، تو تبھی کوڑے کا انتظام کیا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس عورت کے کوڑے کیا لگائے گئے، سب کو خبر ہو گئی کہ آخر اس سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا اور اس کو کیا سزا ملی ہے۔ محلے میں جتنے بھی لوگ میت میں آئے ہوئے تھے سب بے انتہا حیران تھے اور ہر کوئی توبہ توبہ کر رہا تھا، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے ایک مردہ عورت پر بہتان لگا اور مردہ عورت نے اپنے انصاف خود کر دیا۔ جیسے ہی اس عورت کے 80 کوڑے مکمل ہوئے تو ساتھ ہی میت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور یہ منظر سب کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ ہر کوئی اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ رہا تھا، کیونکہ سب کو اپنے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے اور ان گناہوں کی سزائیں بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اس وقت غسل دینے والی عورت کی حالت بے تحاشا بری تھی اور وہ جیسے ایک طرف کو گر گئی تھی۔ تبھی یاسمین بابی کو کفن وغیرہ پہنا کر ان کے جنازے کو روانہ کیا گیا، اور میرے لیے یہ سارا واقعہ ایک عجیب و غریب کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ اگر میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو شاید میں کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب چونکہ میں اس واقعے کی چشمدید گواہ تھی، اسی وجہ سے کئی دنوں تک میری ذہنی حالت بھی بہت عجیب سی رہی تھی۔ یاسمین بابی نے کس طرح اپنے حق میں فیصلہ لیا، میں حیران تھی۔ یہ سچ تھا کہ یاسمین بابی بہت نیک عورت تھی اور اس نے کبھی آج تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نہ جانے اس غسل دینے والی عورت نے کیسے یہ بات کہہ دی اور کیوں کہہ دی، اور پھر وہ اس بات کی پکڑ میں آ گئی، اور جب تک اسے اس تہمت کی سزا نہیں ملی تب تک اس کا ہاتھ یاسمین بابی کی گرفت میں رہا تھا۔ یاسمین بابی کی تدفین کرنے کے بعد میرے جیٹھ جب گھر آئے تو بے حد پریشان اور اداس لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، بھائی صاحب، بے شک یاسمین بابی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور ان جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے انہیں جتنی تکلیف دی تھی اب وہ اتنے ہی سکون میں جی رہی ہیں۔ میں نے جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے جیٹھ کو تسلی اور دلاسا دیا، یاسمین بابی کے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا، اور وہ ساری رات میں اس واقعے کے بارے میں ہی سوچتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی پر بہتان بازی اور الزام تراشی سے منع کیا ہے اور اس کی ایک خاص شرعی سزا مقرر کی ہے۔ کسی پر بے بنیاد الزام لگانا اور اس کے اوپر تہمت لگانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے تو آج اللہ نے اس واقعے کو بطور عبرت ہم سب کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا، اور میں اس واقعے کی روح جان کر تڑپ اٹھی تھی اور بے تحاشا خوف زدہ ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے اللہ کے غیظ و غضب سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ ہم کسی پر الزام لگاتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا پھر اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ ہم نے کبھی اس بات کا گمان ہی نہیں کیا تھا۔
یاسمین بھابی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی تھی۔ ہمیں کسی پر یوں ہی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا۔ جب تک معاملے کی پوری طرح تحقیق نہ کر لیں، تب تک ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نکالنی نہیں چاہیے جو تہمت، بہتان بازی یا پھر الزام تراشی کے زمرے میں آتی ہو۔ میں نے تو یہ سبق سیکھ لیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایسی کسی بھی گناہ سے معاف فرمائے۔ یاسمین بھابی جاتے جاتے مجھے ایک اور بات بھی سکھا گئیں اور میں سمجھ گئی۔ انہوں نے اپنے لیے موقع پر ہی اللہ سے انصاف طلب کر لیا تھا اور اللہ نے بھی کیسا انصاف فراہم کیا جو سب کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ اس کی تصدیق کر لیں اور پھر ہی کوئی بات کریں، ورنہ اگر ہم بھی اللہ کی پکڑ میں آ گئے اور اسی طرح اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے تو ہماری دنیا تو خراب ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کے اوپر بھی نہ تو الزام تراشی کر سکیں اور نہ ہی بہتان بازی کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔